السلام علیکم۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی میں اقوام متحدہ تمام تر ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر اپنی جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہر روز اپیل کر دی جاتی ہے پاکستان سے کہ افغان پناہ گزینوں کو واپس مت بھیجیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم ان کو واپس نہیں ریہیبلیٹیٹ کر سکتے، ہم ان کی بحالی کے اقدامات نہیں کر سکتے۔ کبھی بہانہ بناتے ہیں کہ افغانستان میں تو زلزلہ آ گیا ہے۔ آج انہوں نے ایک نیا بہانہ بنایا ہے کہ جناب اب ہمارے پاس فنڈز ختم ہو گئے، اب ہمیں دنیا کے باقی ملک جو ہیں، جو عالمی قوتیں ہیں، وہ فنڈز نہیں دے رہی، ہم ان افغان ریفیوجیز کی مدد نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ برائے مہربانی اس پروسیس کو روک دیں۔ پھر اس کے علاوہ کبھی یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب طالبان ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اب طالبان ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو اس لیے ہم UNHCR کے آپریشن کو افغانستان کے اندر بند کر رہے ہیں۔ آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR نے افغانستان کے اندر 8 مراکز کو بند کر دیا ہے۔ 8 مراکز جو قائم کیے گئے تھے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کی بحالی کے لیے اقدامات کریں گے۔ یہاں سے پاکستان سے جو افغان پناہ گزین افغانستان جائیں گے اور جو ایران سے پناہ گزین افغانستان جائیں گے، ان کو بحالی کے لیے، ان کو بسانے کے لیے، ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے افغانستان کے اندر UNHCR نے مراکز قائم کیے تھے۔ وہاں پر ان کی رجسٹریشن ہوتی تھی اور رجسٹریشن کے بعد انہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں بسایا جاتا تھا اور انہیں اقوام متحدہ کی جانب سے امداد دی جاتی تھی۔ آج ہوا یہ کہ افغان طالبان نے اپنی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے، جو ان کا طریقہ کار ہے کہ جہاں وہ خواتین کو دیکھتے ہیں ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، تو افغان طالبان نے ان 8 جو مراکز سے UNHCR سے وہاں خواتین کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں ورکرز کام کریں گے لیکن خواتین ورکرز کام نہیں کریں گی، اس سے شاید ان کے خیال میں کوئی مذہبی مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں UNHCR نے فوراً بہانہ تلاش کرتے ہوئے افغانستان کے ان 8 مراکز میں اپنے آپریشنز کو بند کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک خواتین ورکرز وہاں نہیں ہوں گی تو ہمارے لیے یہاں کام کرنا مشکل ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں خواتین کو بایو میٹرک کرنا ہوتا ہے، ہمیں خواتین کی تلاشی لینی ہوتی ہے، یا اور بھی اس طرح کی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو صرف خواتین ہینڈل کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے طالبان سے جب بات کی تو طالبان نے اس بارے میں بالکل تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اور ایسے میں UNHCR کے پاس ایک بہترین موقع آ گیا کہ وہ اپنے آپریشنز کو بند کر کے، نہ صرف انہوں نے اپنے آپریشنز کو بند کر دیا بلکہ UNHCR نے وہاں پر جو افغان جو پناہ گزین آ رہے تھے ان کو مختلف علاقوں میں بسایا جانا تھا اور ان کو بسانے کے لیے جو فنڈنگ پرووائڈ کی جانی تھی اس کو بھی فوری طور پر روک دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بہانہ، ایک بہت بڑی سازش افغان پناہ گزینوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، افغانستان کے خلاف UNHCR کی جانب سے کی گئی ہے۔ دوسری جانب UNHCR نے پاکستان سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، اب طالبان ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہا، ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں، تو آپ ان افغان پناہ گزینوں کو فی الحال اپنے پاس روک لیں، یعنی کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کر لے، کیونکہ افغانستان کے لیے، طالبان اور جو افغانستان کے شہریوں کو بسانے کے لیے اقوام متحدہ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سارا کرائسس ان عالمی قوتوں کا پیدا کرتا ہے۔ جب 1970 کی دہائی کے اندر یہاں پر جہاد شروع ہوا، روس کے خلاف جنگ کی گئی، نیٹو نے، امریکہ نے پوری جنگ لڑی یہاں پر، اس کے بعد پھر وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پر 2001 میں یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ لڑی کی جس کا 20 سال تک جاری رہی، اور 2021 میں امریکی افواج اور نیٹو کے افواج یہاں سے گئی، اس کے بعد طالبان کی حکومت آ گئی، اور اس سارے عرصے میں پاکستان ان افغان پناہ گزینوں کو اپنے پاس پناہ دیے رکھا پاکستان نے، اور اب جب پاکستان ان پناہ گزینوں کو واپس بھیج رہا ہے تو اب اقوام متحدہ کی جانب سے، ان عالمی قوتوں کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان اس سارے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے پاکستان سے کہا جا رہا ہے، اور جس کا پاکستان نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان نے کیٹیگوریکلی اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اب ہم مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اب ان افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ اس مہینے بھی پاکستان سے تقریباً 1 لاکھ پناہ گزین جو ہیں وہ واپس اپنے ملک بھیجے جا چکے ہیں۔ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 5.5 لاکھ پناہ گزینوں کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ دوسری جانب ایران سے بھی یہ صورتحال ہے، ایران نے تو اس سال تقریباً 18 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجا ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا سے تقریباً 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین افغانستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ طالبان نے ابتدائی طور پر 13 کمیٹیاں وہاں تشکیل دی ہیں۔ 13 کمیٹیوں کے ذمہ یہ ہے کہ جتنے بھی پناہ گزین دنیا بھر سے آ رہے ہیں ان کو ریسیو کیا جائے اور ان کو مختلف علاقوں میں بسایا جائے۔ افغان پناہ گزینوں کے
کو بسانے کے لیے طالبان حکومت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ مختلف 21 نئے شہر بسائے جائیں گے. ان 21 نئے شہروں میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. یہ اعلان ہے, ابھی اس جانب مزید پیش رفت ہونا باقی ہے. اس کے لیے مختلف عالمی قوتوں کی جانب سے فنڈز بھی ضروری ہوں گے, جبکہ UNHCR نے ابھی سے ہری جھنڈی دکھا دی ہے, ٹھینگا دکھا دیا ہے. ساری صورتحال میں وہ اپنے ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے. انہوں نے اپنے آپریشنز کو بند کر دیا اور تمام تر ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر وہ یہاں سے اپنا بستر اٹھا کر جانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے یہیں پر پاکستان کے اندر رہیں, یہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر ہیں, یہ واپس نہ جائیں. دوسری جانب پاکستان کے اندر صورتحال انتہائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. افغان پناہ گزینوں کے نہ یہاں پر سٹیکس ہیں, یہاں کی سوسائٹی, یہاں کے معاشرے پر ان کے اتنے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. گزشتہ روز ایک بہت اندوناک واقعہ جو ہے وہ ہری پور کے ایک علاقے میں پیش آیا, جہاں پر ایک افغان پناہ گزین 21 سالہ خاتون کے ساتھ 5 افغان پناہ گزین مردوں نے اجتماعی زیادتی کی. ایک بہت اندوناک واقعہ, بہت خطرناک واقعہ, جس سے پوری سوسائٹی میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے, اس معاشرے کے لیے کس طرح کی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد اس خاتون سے جب بیان لیا, اس کے بعد نشاندہی ہو گئی, ان کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اس طرح کے لوگ جب یہاں رہتے ہیں, ان کے پاس روزگار بھی نہیں ہے اور وہ یہاں پر جرائم بھی ملوث ہیں, اور اب اخلاقی جرائم بھی ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ خاتون 21 سالہ خاتون, ان کا شوہر ملک سے باہر کام کرتا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہتی تھی, ایک مکان میں رہتی تھی, اور جب وہ کسی پناہ گزین کیمپ میں ہی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہی تھی تو رستے میں ان کو اغوا کیا گیا, ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. پہلے ایک شخص نے اغوا کیا, پھر اس کے بعد 4 ساتھی اس کے اور آ گئے, اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس نے پورے افغان پناہ گزینوں کے اس جو کیریکٹر پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. اور پاکستان کے اندر تمام لوگ ہیں, یہ تو افغان پناہ گزین نشانہ بنی تھی, اس کے علاوہ جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں.